نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا واجل مسمى عنده ثم انتم تمترون صدق اللہ مولانا العظیم۔ هو الذی، اللہ وہ ذات ہے، خلقکم من طین، جس نے تمہیں پیدا کیا مٹی سے، ثم قضا اجلا، پھر زندگی کی عمر مقرر کر دی، واجل مسمى، اور قیامت کا دن بھی مقرر کر دیا، واجل مسمى عنده، اور قیامت کا دن اللہ تعالیٰ کے پاس مقرر ہے، ثم انتم تمترون، پھر تم کیوں شک کرتے ہو۔ یہ دوسری آیت مبارکہ ہے سورۃ انعام کی۔ اس میں اللہ رب العزت اپنے خالق ہونے کی اور اپنے معبود ہونے کی اور وحدہ لا شریک ہونے کی دوسری دلیل بیان فرما رہے ہیں۔ اس میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ دیکھو اے انسانوں، تمہیں اللہ تعالیٰ کی ذات نے مٹی سے پیدا کیا۔ کسی میں یہ طاقت نہیں کہ مٹی سے ذرہ اٹھائے، اس کو آپس میں ملائے اور وہ یہ چلتا پھرتا انسان کی طرح ایک شکل بن جائے، کسی کے اندر طاقت نہیں ہے اس طرح کی۔ اور اللہ تعالیٰ کی دیکھیں کس انداز میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کی ہے، انسان اس انداز میں سوچ نہیں سکتا۔ اب انسان کے اندر دیکھیں کتنی چیزیں ڈالی گئی ہیں، اللہ رب العزت انسان کے اندر رکھی، اور سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے کسی میں اس طرح کی طاقت نہیں ہے۔ یہ ان لوگوں کو جواب ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا ساری، انسان سمیت ساری مخلوق خود بخود بنی ہے، اس کو کوئی بنانے والا نہیں ہے۔ تو اس کے متعلق میں نے آپ سے یہ ایک مناظرہ بھی عرض کیا تھا۔ حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو نہیں مانتا تھا اور وہ یہ کہتا کہ یہ کائنات خود بخود بنی ہے۔ تو پھر انہوں نے وہ ایک مثال دی کشتی کی۔ کشتی کے متعلق جب بات ہوئی کہ حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں دریا کے پار تھا، اب میں نے ادھر آنا تھا، اب میرے پاس کشتی نہیں تھی، کشتی چلی گئی تھی، اب میں خود دیکھتا ہوں یہ درخت خود بخود نیچے گرتا ہے، کٹتا ہے، اس کے پھٹے تیار ہوتے ہیں، پھر پھٹے خود بخود جڑتے ہیں، کشتی تیار ہو جاتی ہے، اور وہ کشتی خود بخود پانی میں آتی ہے۔ جیسے پانی میں آئی میں اس میں بیٹھا اور خود بخود چل کر دریا کے پار ہو گئی۔ اب اس آدمی نے کہا بھی یہ کیسے ہو سکتا ہے بھئی، کسی کے بغیر کاٹے کیسے درخت کٹ سکتا ہے، پھٹے کیسے تیار ہو سکتے ہیں، اور یہ کشتی کیسے تیار ہو سکتی ہے، یہ تو ناممکن ہے ایسا۔ تو حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہی تو میرا جواب ہے۔ تم کہتے ہو کہ کائنات ساری بغیر کسی کے بنائے بن گئی ہے، تم کہتے ہو یہ کشتی بغیر بنائے کسی کے نہیں بن سکتی، تو اتنی بڑی کائنات بغیر کسی کے بنائے کیسے بن سکتی ہے؟ اب اس کو عقل میں بات آئی، اس نے کہا ٹھیک ہے، یقیناً آپ کی بات ٹھیک ہے، اس کائنات کو بنانے والی کوئی نہ کوئی ذات ہے۔ تو یقیناً اللہ تعالیٰ نے انسان کو اور ساری مخلوق کو اپنی قدرت سے بنایا اور انسان کو مٹی سے پیدا فرمایا، ثم قضا اجلا، پھر انسان کی زندگی مقرر کر دی۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اور ماں کے پیٹ میں بچے کی عمر 4 ماہ ہو جاتی ہے، اس بچے کے اندر روح ڈالتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جیسے ہی یہ روح اس کے اندر ڈالی جاتی ہے، پھر اس کا وقت مقرر کر دیا جاتا ہے کہ اس کی کتنی زندگی ہوگی اور یہ کتنا کھائے گا، دنیا میں کتنا زندگی گزارے گا۔ اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ اس وقت کیا کر دیتے ہیں، لکھ دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى ثُمَّ قَضَىٰ أَجَلًا، کہ اس کا وقت مقرر ہے، انسان کا وقت مقرر ہے۔ اب خود ہم اندازہ لگائے کہ ابھی ماں کے پیٹ میں تھے ہمارا رزق لکھ دیا گیا، کتنا یہ شخص رزق کھائے گا اللہ تعالیٰ نے یہ لکھ دیا ماں کے پیٹ میں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی لکھ دیا کہ اس نے دنیا میں جا کر کتنا زندگی گزارنی ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا۔ آج ہمیں چاہیے کہ ہمیں ان باتوں کے اوپر توجہ دینی چاہیے کہ ہمارا موت کا وقت مقرر ہے، ماں کے پیٹ میں تھے، ہمارا رزق مقرر کر دیا گیا، ہم اس رزق سے نہ زیادہ کھا سکتے ہیں نہ کم کھا سکتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موت کے متعلق
کہ اذا جاء اجلہم لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون، انسان کی موت کا وقت جب آتا ہے تو وہ موت کے وقت سے نہ موت پہلے آ سکتی ہے نہ موت کے وقت سے بعد آ سکتی ہے۔ جو وقت مقرر ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت عین اسی وقت موت آتی ہے، انسان کا وقت آگے پیچھے نہیں ہوتا۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم قضى اجلا، ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا پھر تمہارا زندگی کا وقت بھی مقرر کر دیا کہ تمہاری زندگی کتنی ہے۔ اس لیے میرے بھائی ہمیں موت کے لیے ہر وقت تیار رہنا چاہیے۔ یہاں ایک بات اور بھی میں عرض کر دوں، یہ جیسا کہ پہلے میں نے بات عرض کی ہے، انسان کی پیدائش کا، کائنات کے خالق کا، لوگ تو اعتراض کرتے ہیں کہ کوئی خالق نہیں ہے، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ موت آئے گی، موت کے بعد دوبارہ کوئی زندگی نہیں ہے۔ موت کے اوپر جتنے بھی مکتب فکر کے لوگ ہیں، مسلم یا غیر مسلم، کافر، مشرک، مسلمان، جتنے قسم کے بھی لوگ ہیں، ان تمام کا اس بات پہ اتفاق ہے موت نے آنا ہے۔ اس بات پہ تو سب کا اتفاق ہے موت نے آنا ہے، لیکن آگے پیچھے پھر باتوں کا وہ کیا کر دیتے ہیں، الٹ پلٹ کر دیتے ہیں۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم قضى اجلا، اے انسانوں تمہیں ہم نے پیدا کیا مٹی سے اور تمہارا وقت بھی ہم نے مقرر کر دیا۔ تو وقت جس طرح مقرر ہے انسان کا، پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ثم قضى اجلا واجل مسمى، جس طرح انسان کا وقت دنیا میں مقرر ہے نا، اسی طرح قیامت کا وقت بھی مقرر ہے، واجل مسمى۔ اس کے اندر مفسرین کرام نے لکھا ہے اس سے مراد کیا ہے، قیامت کا وقت مقرر ہے۔ اب اس میں کفار مشرکین کو جواب دے دیا۔ کفار مشرکین کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ بھائی موت کے بعد دوبارہ زندگی نہیں ہے، مٹی میں آدمی مل جاتا ہے، اس کی ہڈیاں بھی مٹی میں مل جاتی ہیں، کہ یہ ذرہ ذرہ مٹی کے ساتھ مل جاتا ہے، انسان کا گوشت نہیں رہتا، ہڈیاں نہیں رہتی، ڈھانچہ بالکل ختم ہو جاتا ہے، دوبارہ زندگی کیسے ممکن ہے؟ دوبارہ تو زندگی نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ سے جواب اجل مسمى، قیامت کا وقت مقرر ہے، اس میں اللہ تعالیٰ پھر دکھائیں گے تمہیں۔ وہ اللہ بھئی کسی چیز کے بنانے میں ابتدا میں مشکل ہوتی ہے، بعد میں تو کوئی مشکل نہیں، تو اللہ تعالیٰ کے لیے تو نہ ابتدا میں مشکل ہے، کسی صورت میں مشکل نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی بنانے میں۔ وہ اللہ تعالیٰ فرمائے کن ہو جا تو ساری کائنات ہو جاتی ہے۔ اب خود دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات موجود تھی، یہ زمین نہیں تھی، آسمان نہیں تھے، چاند سورج مخلوق کچھ بھی نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا، زمین بھی ہو گئی، آسمان بھی بن گیا، چاند سورج ستارے بھی بن گئے، ساری مخلوق بن گئی۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے تو ابتدا ہی میں بنانے میں مشکل نہیں ہے، تو دوبارہ بنانے میں کیسے مشکل ہوگی؟ تو کفار مشرکین کا نظریہ یہ ہے کہ موت کے بعد دوبارہ زندگی نہیں ہے، دوبارہ کوئی حساب نہیں ہے، یہ سب ایسی باتیں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا نہیں، ایسی بات نہیں ہے، یہ دنیا کھیل تماشا نہیں ہے، دنیا تمہارے لیے کیا ہے، امتحان کی تیاری کے لیے ہے، تم اس کے اندر تیاری کرو، پھر آخر میں تمہارا میدان محشر میں ساری انسانیت کے سامنے، تمام انبیاء علیہ السلام کے سامنے تمہارا حساب ہونا ہے۔ دنیا میں اگر اچھا کیا، اللہ اس کے رسول کے حکم کے مطابق زندگی گزاری ہے، تو قیامت کے دن تم سرخرو ہو جاؤ گے۔ تو دوبارہ اٹھایا جانا اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى، تمہارا قیامت کا وقت مقرر ہے۔ یا ایک اور بات ہم سمجھ لیں، حضرت جبریل امین انسان کی شکل میں حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں سفید لباس پہ، جس طرح ایک سفید لباس کا آدمی ہو، مشبہ شکل ہو، اس طرح حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، صحابہ بھی ہیں۔ اب آ کر بیٹھے، انہوں نے چند سوالات کیے، ان میں سے ایک سوال یہ کیا کہ اللہ کے رسول متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، فرمائے کہ اس کا جواب میرے پاس نہیں، قیامت کا علم ایک اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس ہے، قیامت کب آنی ہے یہ اللہ تعالیٰ کے پاس علم ہے، اس کا علم کسی کے پاس نہیں ہے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کا دن تو نہیں بتایا کہ کب قیامت آئے گی، یعنی قیامت کا وقت نہیں بتایا کہ کتنے سال بعد قیامت آئے گی، لیکن حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں بتا دی ہیں، اور وہ آپ احباب سنتے رہتے ہیں۔ وَأَجَلٌ مُّسَمًّى، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا قیامت کا وقت بھی مقرر ہے۔ اس لیے میرے بھائی ہم جو بھی کام کریں آخرت کو سامنے رکھ کے کریں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ ہم اچھا کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارا حساب لینا ہے۔ اچھا کریں گے تو یقیناً انسان کے لیے بہتری کا باعث ہوگا، اگر برا کریں گے یقیناً اس وقت رسوائی اور پریشانی کا باعث ہوگا۔ اتنی بلند و بالا ذات کے سامنے جب ہماری پیشی ہوگی، کیا خبر وہ کس انداز کا وہ عالم ہوگا۔ اس وقت انبیاء بھی نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے کہ آج اے اللہ مجھے بچا لیجئے، اللہ تعالیٰ کے جلال کا وقت ہوگا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، فرمائے کہ ہے کوئی آج جس کی بادشاہت ہو، ہے کوئی جس کی آج ربوبیت ہو،
دنیا میں بڑی بادشاہت کے دعوے کرنے والے تھے، دنیا میں اپنے آپ کو خدائی کا دعویٰ کرنے والے تھے، آج وہ لوگ کہاں ہیں؟ اس وقت اللہ تعالیٰ یہ سوال کریں گے۔ تو اس لیے میرے بھائی ہمیں چاہیے کہ ہم آخرت کو سامنے رکھیں، اور دنیا کی زندگی ہمارے پاس وقت بہت مختصر ہے، ہم اس کو قیمتی بنائیں۔ وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ ثُمَّ أَنتُمْ تَمْتَرُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہیں مٹی سے پیدا کیا، تمہارا دنیا میں زندگی کا وقت بھی مقرر ہے، آخرت کا وقت بھی مقرر ہے، آخرت قیامت کب آئے گی؟ تو اللہ تعالیٰ فرمایا ثُمَّ أَنتُمْ تَمْتَرُونَ، پھر تم شک کیوں کرتے ہو؟ تمہیں پھر شک کس بات کا ہے؟ دیکھو اللہ تعالیٰ کتنی وضاحت سے فرما رہے۔ اس لیے میرے بھائی ہمیں چاہیے، اللہ رب العزت نے بڑی وضاحت سے ہمیں سمجھا دیا۔ یہ قرآن وہ کتاب ہے، اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت میں فرما دیا ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو قرآن پروردگار عالم کا فرمان ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ کیا کام تم نے کرنا ہے اور کیا کام تم نے نہیں کرنا۔ اس لیے میرے بھائی ہماری زندگی کا وقت مقرر ہے، ہم اس گھمنڈ میں نہ رہیں بھی ہم تو ابھی جوان ہیں، ابھی بڑھاپا آئے گا پھر موت آئے گی، ایسی بات نہیں ہے۔ ابھی کل کی میں آپ سے بات عرض کروں، موٹر وے پہ ایک یہ ڈیوو بس چل رہی تھی، اس کا ڈرائیور بس چلا رہا ہے، 110 کی سپیڈ کا بتا رہے تھے ڈرائیور، اس کی ویڈیو بھی ہے، کیمرہ اندر ہوتا ہے نا، اس کی ریکارڈنگ بھی ہو رہی تھی۔ اب 110 کی سپیڈ پہ وہ چلا رہے ڈرائیور، اب اسی کی ڈرائیوری کے اندر ہی اس کو موت آ گئی اس کو۔ اب دوسرے جب جیسے ہی وہ گرا، جو 7 لوگ ہوتے ہیں ان نے دیکھ لیا، فوراً انہوں نے بس کو سنبھالا اور بریک لگا دی۔ اب یہاں یہ بات سمجھیں، یہ سمجھنے والی بات یہ، اب اس بس کے اندر 60 70 یا 100 کے قریب آدمی تو بیٹھے ہوں گے نا، لیکن اس وقت اللہ تعالیٰ نے موت کس کی لکھی ہوئی تھی؟ صرف ڈرائیور کی لکھی ہوئی تھی، باقی سارے الحمدللہ بچ گئے۔ حالانکہ چلتی گاڑی ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیں، اس ایک ڈرائیور کی موت لکھی ہوئی تھی، گاڑی چلا رہے پھر بھی موت آ گئی۔ انسان جہاں کہیں بھی ہو، جہاں بھی انسان کا وقت مقرر ہے، انسان کو موت آ کے رہے گی۔ انسان جہاں چھپنا چاہے، یہ جو کچھ بھی کر رہا ہو، انسان کا وقت مقرر ہے۔ اس وجہ سے اب وہ ڈرائیوری کر رہا تھا، وہی اس کی موت آ گئی، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت، وہ بس بھی بچ گئی، بس میں رہنے والے جتنے بھی مسافر تھے وہ سارے بچ گئے، اس ایک کی موت لکھی ہوئی تھی، اس ایک کو موت آ گئی۔ اس لیے میرے بھائی جہاں بھی انسان بیٹھے چھپے، جہاں بھی انسان زندگی گزارے، انسان کی زندگی کا وقت مقرر ہے، انسان کو چاہیے موت کے لیے ہر وقت تیار رہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا